السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جس طرح معاشرے میں ریپ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں کچھ اس طرح کے پاکستانی ڈرامے بھی بن رہے ہیں جہاں ریپسٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح فیملی ممبر یا پھر کوئی بہت قریبی ہوتا ہے اور وہ مجرم ہو کر بھی کھلے عام رہتا ہے، جبکہ وکٹم کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو میں آج ایسے ہی ڈراموں پر مبنی ہے جس میں ریپ کیس کو دکھایا گیا اور وکٹم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخر میں مجرم کا بھیانک انجام بھی ان ڈراموں میں شامل ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل اڈاری۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے تحریر کیا اور محمد احتشام الدین نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عروہ حسین، فرحان سعید، بشریٰ انصاری، احسن خان اور حنا الطاف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بچی کی جنسی زیادتی پر مبنی تھی۔ ڈرامے کی کہانی دو مختلف سوسائٹی کے لوگوں کے گرد گھومتی ہے، ایک طرف گاؤں کے لوگوں کو دکھایا اور دوسری طرف شہر میں رہنے والے ماڈرن پنجاب کے ایک گاؤں میں ساجدہ کا خاندان رہتا ہے جو گانا بجایا کرتا ہے۔ ساجدہ کے پڑوس میں راشدہ رہتی ہے جسے وہ اپنی بہن سمجھتی ہے۔ ساجدہ بیوہ تھی اور اس کی ایک بیٹی زیبو ہے۔ راشدہ اور گاؤں والوں نے اس گاؤں کے ہی آدمی امتیاز سے شادی کروا دی جس کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ امتیاز ساجدہ کی بیٹی زیبو کو شروع میں بہت محبت دیتا ہے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، جس پر ساجدہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے، جبکہ امتیاز کی نیت صحیح نہیں تھی اور وہ زیبو سے جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا جو صرف 12 سال کی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرتا ہے اور موقع ہاتھ آتے ہی زیبو کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے، جبکہ زیبو کا منہ بند کرنے کے لیے ذہنی ٹارچر بھی کرتا ہے، مگر جلد ہی ساجدہ اس کی حقیقت جان جاتی ہے، مگر وہ اسے کمزور سمجھتا ہے اور اس پر تشدد کر کے اس کے سامنے ہی اس کی بیٹی زیبو کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے۔ ساجدہ امتیاز پر حملہ کر کے بھاگ جاتی ہے اور شہر جا کر راشدہ کے گھر پناہ لیتی ہے۔ کئی سال بعد امتیاز کی واپسی ہوتی تب وہ راشدہ کا خاندان NGO اور وکیل کی مدد سے امتیاز کو سزا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل نقب زن۔ یہ ڈرامہ 2019 کو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا جس میں بہنوئی نے اپنی سالی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وکٹم کے طور پر صبور علی نے کردار نبھایا جبکہ علی عباس مجرم کا کردار نبھاتے نظر آئے۔ جمیل اور نفیسہ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی فرحت کی عامر سے شادی ہو چکی ہے جس کے اپنی بیوی سے بہتر تعلقات نہیں ہیں، مگر وہ سسرال والوں کے لیے اچھا داماد ہے اور سالیوں کے لیے خیال رکھنے والا بہنوئی۔ چھوٹی سالی دعا کو وہ بہت پیار کرتا ہے، اس کا اپنی بچیوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ دعا کی منگنی کے دن اس کا ریپ ہو جاتا ہے اور یہ کہ ریپسٹ کسی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ بے ہوش ہوتی ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا، مگر آخرکار مجرم عامر کا جرم سامنے آتا ہے اور عدالت میں اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو رضوان احمد نے تحریر کیا اور عدیل صدیقی نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں صبور علی، علی عباس، ہاجرہ یامین اور علی انصاری شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل بے خودی۔ یہ ڈرامہ 2017 کو ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا جسے سیما مناف نے تحریر کیا اور ہدایات عابس رضا نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں نور الحسن اور سارہ خان شامل ہیں۔ سارہ خان جو بھارتی اداکارہ ہیں وہ یہاں وکٹم کا کردار ادا کرتی نظر آئیں، جبکہ نور حسن نے ریپسٹ کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے کی کہانی فضا کے گرد گھومتی ہے جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنی آنٹی کے پاس رہنے آتی ہے جن کا بیٹا ساتھ اس کا خیال رکھتا ہے اور وہ اس کا بہترین دوست ہے۔ وہ اسے دوست سمجھتی ہے جبکہ ساتھ فضا کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے جس سے وہ بے خبر ہے اور فضا کی منگنی اشر سے ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر یہ ساتھ برداشت نہیں کر پاتا اور غصے اور حسد کے جذبات میں فضا کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے جس سے اسے بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔
ड्रामा सीरियल हैवान ये एक बेहतरीन और सबक आमूज ड्रामा था जिसमें बहुत सारे पहलू को वाज़ह किया। इस ड्रामे की कहानी दो घरों के गिर्द घूमती है, जिसमें एक ज़ारा का घर है जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है और इसकी दो बेटियां हैं। एक मोमिना जो जवान लड़की है और कॉलेज में पढ़ती है, दूसरी मासूमा जो 12 साल की बच्ची है। जबकि दूसरे घर में आमना, हमीद और इनके 3 बच्चे रहते हैं। बेटा अमान जो मोमिना से मोहब्बत करता है, जबकि इसकी बहन सवेरा और जवेरिया हैं। जवेरिया मासूमा की हम उम्र है और उसकी दोस्त है। हमीद एक अच्छा इंसान है, मगर एक दिन मासूमा जब इसके घर खेलने आई तो इसकी नीयत खराब हो गई। इसकी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो मासूमा को अपनी हैवानियत का निशाना बना बैठा और वो मर गई। जबकि इसकी लाश को हमीद ने अपने ही घर की सहन में दबा दिया। आखिर तक किसी को शक नहीं हुआ जब तक वो खुद एतराफ़े जुर्म नहीं कर सका। मासूमा की मां ज़ारा को शक होता है, मगर इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। ड्रामा सीरियल चुप रहो ये ड्रामा 2017 को ARY डिजिटल से नशर हुआ, जिसे सुमेरा फजल ने तहरीर किया और हिदायत यासिर नवाज ने दी। जबकि मरकजी किरदारों में सज्जल अली, फिरोज़ खान, सैयद जिब्रान और अर्जुमंद रहीम शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी रामीन के गिर्द घूमती है, जो हैदराबाद से कराची अपनी बहन से मिलने आती है, जहां इसके बहनोई नमीर की आंखें इसे देखकर हविस से चमकने लगती हैं और नमीर इसे अपनी हविस का निशाना बनाता है। रामीन को डरा धमकाकर खामोश करवाता है, मगर अपनी माँ को सच बता देती है। लेकिन माँ इसे भी सब कहने से मना कर देती है ताकि बड़ी बहन का घर खराब ना हो। नमीर का कज़न आज़र इससे मोहब्बत करता है, मगर वो इस हादसे के बाद डर जाती है। इसे भी वैसा ही समझती है। रामीन के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो आज़र से शादी कर लेती है, मगर हकीकत बताने से डरती थी। एक बार फिर नमीर ने इसे अपना निशाना बनाने की कोशिश की तो इसका सच मानने से सबने इनकार कर दिया। नमीर ने इस पर इल्ज़ाम लगाया, जिसका यकीन इसकी बहन और शौहर दोनों कर लेते हैं, जबकि रामीन को घर से निकाल देते हैं। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे बी गुल ने तहरीर किया और हिदायत काशिफ निसार ने दी। जबकि मरकजी किरदारों में यमुना ज़ैदी, नुमान इजाज, सलीम शेख और किरण हक शामिल हैं। इस ड्रामे में ये बताने की कोशिश की है कि रेपिस्ट घर का कोई करीबी भी हो सकता है। इस ड्रामे की कहानी सिला के गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ जॉइंट फैमिली में रहती है, जबकि इसके वालिद मुल्क से बाहर होते हैं। इस तरह जावेद जो इनके घर पर रहता है, इसकी बीवी भी है, मगर वो सिला के साथ जिनसी ज्यादती करता है और इसे हिरास करता है। सिला और इसकी माँ को अकेला और कमज़ोर समझकर डराता है, क्योंकि इनकी इस घर में एक मुलाजिम से ज़्यादा हैसियत नहीं, इसलिए वो दोनों डरी सहमी इस घर में रहने पर मजबूर हैं। मुलाजिम को खुली छूट है और वो जब चाहे दोनों माँ बेटी को हिरास करता है। इस ड्रामे का एंड अच्छा है, जिसमें मुलजिम को सज़ा मिली और विक्टिम खुशगवार जिंदगी गुजारने लगती हैं। ड्रामा सीरियल मुकाबिल ये ड्रामा ARY डिजिटल से नशर हुआ, जिसे ज़फ़र महराज ने तहरीर किया और हिदायत अली हसन ने दी। जबकि मरकज़ी किरदारों में आसिफ रज़ा मीर, कुबरा खान और मोहसिन अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी परीसा के गिर्द घूमती है, जो बचपन में अपने ड्राइवर के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होती है और बड़े होने तक मेंटली डिस्टर्ब रहती है। अरमान इससे मोहब्बत करता है, मगर वो शादी से कतराती है। ड्रामे के इख्तिताम में जालिम को सज़ा मिली और परीसा अपने शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया ये ड्रामा रादीन शाह ने तहरीर किया और अली हसन ने हिदायत दी। जबकि मरकजी किरदारों में सानिया सईद, सोनिया हुसैन और मोहसिन अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी बच्ची की जिनसी ज्यादती पर मबनी है, जिसमें बज़ाहिर शरीफ नज़र आने वाले दाबीर ने अपने मोहल्ले की बच्ची आरिफा का रेप किया, जिसका सच जानने के बाद इसकी बीवी ने आरिफा की मां का साथ दिया और इसे फांसी दिलवाई। ड्रामा सीरियल रुसवाई ये ड्रामा 2020 को ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को नायला अंसारी ने तहरीर किया और हिदायत रुबीना अशरफ ने दी। जबकि मरकजी किरदारों में सना जावेद और मिकाल जुल्फ़िकार शामिल हैं। इस ड्रामे में सना जावेद ने विक्टिम का किरदार अदा किया। इसकी कहानी समीरा के गिर्द घूमती है, जिसका सलमान से निकाह हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
جبکہ سلمان کی بہن کی شادی سمیرہ کے بھائی حمزہ سے ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل سمیرہ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتی ہے، جہاں اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور دوسرے دن اسے اجتماعی جنسی زیادتی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ سمیرہ کا شوہر سلمان اس حادثے کے بعد اسے قبول نہیں کر پاتا۔ سمیرہ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، جہاں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے والد اور بھائی نے آخر تک اس کا ساتھ دیا۔ ڈرامہ سیریل آخر کب تک؟ یہ ڈرامہ 2021 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جسے راہ دین شاہ نے تحریر کیا اور سید علی رضا اسامہ نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سرہا اصغر، اشنا شاہ، عدیل حسین، زارون شاہد اور اظفر رحمان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فجر کے گرد گھومتی ہے، جس کے ساتھ اکیڈمی کے سر ظفر نے زیادتی کی اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ ظفر اکیڈمی میں سب لڑکیوں کے ساتھ یہی کرتا تھا اور اپنا آخری شکار کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، جبکہ فجر کی شادی کر دی جاتی ہے، مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد سائم اسے اپنی توجہ، محبت اور علاج سے نارمل کر دیتا ہے، مگر وہ حقیقت سے ناواقف ہے۔ مگر ظفر کی واپسی سائم کے کزن کی صورت میں ہوئی۔ یہ فجر کے لیے شوق تھا، جس کے بعد وہ پھر سے اسی حالت کا شکار ہو گئی، جبکہ ظفر دوبارہ سے اس کے پیچھے پڑا ہے اور وہ سائم کو حقیقت بتانے سے ڈرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔